میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق کہ مسلمان جب عروج پر تھے تو کن کن چیزوں کی وجہ سے ان کی ترقی شمار ہوا کرتی تھی. ڈھانچہ تو آخر یہی کچھ تھا. تو ترقی جو ہم لفظ کہتے ہیں کہ مسلمان بہت زیادہ ترقی پہ تھے، وہ کون کون سی چیزیں تھیں جن کے اندر مسلمان ترقی پہ تھے، اور کون سی چیزیں آج نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو پست بھی سمجھتے ہیں، تنزل یافتہ بھی، تنزلی کے اندر جانا بھی سمجھتے ہیں، اور غیر ترقی یافتہ بھی سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ذلت اور پستی کے گہرائیوں میں جاتا ہوا تصور کرتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ جہاں تک میری معلومات ہے کسی کتاب کے اندر مسلسل یہ پڑھا نہیں ہے، بس اپنے مطالعے پہ ایک چیز لگتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک کو اختلاف رائے کا حق بھی ہے، کہ مسلمان جب ترقی پہ تھے، یورپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ترقی کی آواز نہیں تھی، مسلمان ہی عروج پہ جا رہا تھا، تو کم از کم بنیادی طور پر جن کو ہم ہیڈنگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، 6 چیزیں تھیں جن کے اندر مسلمان کی ترقی تھی. مسلمان نے ان 6 میدانوں کے اندر بڑی بہترین انداز کے اندر ترقی کی تھی. ان میں سب سے پہلے یہ تھی کہ معیشت مسلمان کی مضبوط تھی. ان کے اوپر ان ساری 6 میں میں تھوڑا تھوڑا ٹچ دیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا حوالہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مزاج ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی منڈی کے اندر یا دکان کھولتا، ٹھیا کھولتا، تو سب سے پہلے اس سے سوال ہوتا، ہاں بھئی آپ نے مسائل سیکھے یا نہیں سیکھے، حلال حرام کے، بیچنے کے، تولنے کے، حساب رکھنے کا آپ کو پتہ بھی ہے یا نہیں ہے، کون سی چیز بیچنی ہے کون سی نہیں بیچنی. بلکہ ایک دفعہ آپ نے چکر لگایا، ایک آدمی کو دیکھا، آپ نے پوچھا بھائی ہاں آپ نے مسائل سیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے جاؤ بھائی فلاں صحابی کے بعد جاؤ مسائل سیکھو، پھر آ کے دکان کھولو. یہ طریقہ تھا کہ حلال کو عروج تھا تو حرام خود بخود ہی پست ہو گیا تھا. تو حلال کی روزی کا جتنا اثر ہے اتنا اللہ اللہ کرنے کا اثر وہ بعد میں نمایاں ہوتا ہے. جب حلال کی روزی اس سے ٹچ ہوتی ہے، ملتی ہے، تو پھر اللہ اللہ نمایاں ہوتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ نے تصوف پہ کوئی کتاب نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا میں نے لکھی ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب البیوع میں نے لکھی ہے کہ رزق جب حلال ہوگا تو خود بخود اللہ اللہ انسان کے دل سے نکلے گا، خود ہی اعمال درست ہونا شروع ہو جائیں گے. نمبر 2، ہماری معاشرت، گھریلو زندگی، لین دین، معاملات، حق ہمسائے کے ساتھ ملنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے، اس چیز کے اندر ہمارا ایک بہت ہی اچھا ماحول گھریلو زندگی کا ہوا کرتا تھا. مطلب اس میں بات کریں تو بہت ہی زیادہ ہمارا بیسک کنٹینٹ بھی یہی ہے ہمارے چینل کا کہ گھریلو زندگی بڑی اچھی تھی، تعلیم عام تھی، اسلامی تعلیمات، اور گھروں کے اندر عورتیں سب سے پہلے اٹھ کر نہا دھو کے وضو کر کے پہلا کام قرآن پڑھتی، نماز پڑھتی، پھر قرآن پڑھ کے پھر دوسرے کام شروع کیا کرتی تھی. نمبر 3، سیاست کے اندر ہمارا ہاتھ مضبوط تھا، دنیا کا نظام ہمارے ہاتھ میں آ رہا تھا، ملکی نظام ہمارے لوگ چلایا کرتے تھے اور دین کی روشنی میں چلایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں چلایا کرتے تھے کہ کن چیزوں کو ہم نے فروغ دینا ہے، کن چیزوں کو ہم نے پست کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آج مسلمان جب اس چیز سے نکلا ہے تو سمجھے یورپ کی پھر طاقت بڑی ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ اسلام اور سیاسی نظریات، غالباً صفحہ نمبر 6 پہ لکھا ہے کہ یورپ کی ترقی ہی اس وقت شروع ہوئی ہے جب مسلمان نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا ہے اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ لڑھکتے ہوئے پتھر کی طرح وہ تنزلی کا شکار ہوا ہے. نمبر 4، عبادت کے ساتھ اس کو بڑا لگاؤ تھا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط تھا، اور اللہ کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا، ہر دکھ سکھ اللہ کے ساتھ شیئر کرنا، اور ہر خوشی اللہ سے شیئر کرنا، اور ہر برائی سے پناہ مانگنا، تو اللہ سے پہلے تعلق جوڑنا، ایک ایک پل پل کی اللہ کو خبر دینا، یہ مسلمان کا یہ طریقہ تھا. نمبر 5، مسلمان کی تعلیم بڑی اچھی تھی، اسلامی تعلیمات ہر مسلمان مرد عورت تک ضروری تھی، اور مسلمان مرد عورتوں کو یہ تعلیم دی بھی جاتی تھی، خصوصاً اخلاق کی تعلیم، عقائد کی تعلیم، نظریات اور سوچ کی تعلیم، اور ترقی کرنے کی تعلیم، یہ مسلمانوں کو عام دی جاتی تھی. اور
چھٹے نمبر پہ تھے میدان جہاد آباد تھے کہ کافر جس زبان کو سمجھتا ہے اسی زبان میں اس کو جواب دیا جاتا تھا. یہ 6 چیزیں تھی کم از کم میری معلومات کے اندر. ان چیزوں کے اندر اگر ترقی آ جاتی تو سمجھے مسلمان پھر اسی میدان میں پہنچ جائے گا, اسی ترقی پہ پہنچ جائے گا جس طرح آج سے 1400 سال پہلے وہ مسلمان ترقی پہ تھا.